اور اب ہم عطاء المنان صاحب سے بات کریں گے جو برطانیہ سے ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں. جی عطاء المنان صاحب السلام علیکم. جی رحمۃ اللہ. جی جناب. جی صاحب میں علماء اسلام کی خدمت میں بھی اسلام. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی موبائل کیا مراد ہے اس پہ اگر مختصراً قرآن کی روشنی میں اس پہ نظر ڈال دیں. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا حضرت اکثر مسیح علیہ السلام یا آپ کے خلفاء میں سے کسی نے کسی کو موبائلے کا چیلنج یا دشمنوں کو آپ کی طرف سے موبائلے کا چیلنج دیا گیا اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا رہا؟ اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی عطاء المنان صاحب بہت شکریہ. ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سوال کی طرف آئیں گے اور اسفندیار منیب صاحب ہم تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے اس سوال کا جواب حاصل کریں گے. مجھے بتایا گیا کہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے مومن صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا. ایک سوال پوچھا گیا ہے. ولیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب آپ عطاء المنان صاحب کا سوال سن سکیں یا میں دہرا دوں؟ جی وہ سن لیا. جی اسفند صاحب اگر اس کا جواب عنایت فرما دیں. وہ مباہلہ کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا ہے جی یہ دراصل قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے فیصلہ بیان فرمایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فریق جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا فریق جو اس کو خدا کی طرف سے نہیں مانتا، ایک سطح پہ آ کے وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور گڑ گڑائیں اور فیصلہ خدا تعالیٰ سے چاہیں کہ جو فریق خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سزا دے جو دنیا کو یہ بتائے کہ خدا اس شخص کا حامی اور مددگار نہیں ہے بلکہ دوسرے فریق کا حامی ہے، مددگار ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مباہلہ کے لیے جب عیسائی وہاں پہ ایک وفد آیا تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ مباہلہ کر لو میرے ساتھ، خدا سے مدد مانگتے ہیں. دنیاوی بحثیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یا لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے یا حق پہ پردہ ڈال رہے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ تو ہے جو تمام قدرتوں کا مالک ہے، اس سے رہنمائی لے لیتے ہیں. اس کے حضور تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اور تم اپنی قوم کی نمائندگی میں دعائیں کرو، میں اپنی قوم کی نمائندگی میں دعا کرو. جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ محفوظ رہے اور جو خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ نشانہ عبرت بنا دیا جائے. اس میں مختلف قسم کے عذاب بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ساری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ لیکن عیسائی اس وقت جو گروپ آیا ہوا تھا نجران کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ نہیں آیا. فرمایا کہ اگر یہ میرے مقابلے پہ آتے تو 1 سال کے اندر یہ خدا تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آ جاتے. تو مباہلے کی مدت بھی 1 سال جو ہے وہ مسنون ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے شروع میں تو مباہلے کا چیلنج نہیں دیا، لیکن جب حضور پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور حق کو مشتبہ کرنے کے لیے مولویوں نے جھوٹ بولنا اپنے اوپر فرض کر لیا تو پھر حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ محفوظ رہے گا، جو خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ پکڑا جائے گا. چنانچہ مختلف لوگوں نے مباہلے کیے اور وہ خدا تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا. اس میں پوری جو حضور علیہ السلام کی زندگی ہے اس میں قابل غور بات یہ کہ جس نے دشمنی کی حدود کو پھلانگا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا جو نمونہ ہے، جو پکڑ کا نمونہ ہے وہ بھی خارق عادت ہوا. یعنی ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانہ عبرت بنا دیا. اور اگر کسی نے کوئی کمزوری یعنی ان معنوں میں کمزوری کہ دشمنی میں زیادہ آگے نہیں بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اتنا ہی سلوک کیا ہے جتنا کہ اس نے دشمنی میں قدم آگے بڑھایا تھا. تو ہر ایک کا موت بھی میں یہ عرض نہیں کروں گا کہ ہر ایک کو مختلف قسم کے عذاب اور سزائیں آ جاتی ہیں، وہ بھی مباہلے کا حصہ ہوتی ہیں. اور اگر موت فیصلہ مقرر ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں فقیر مرزا دلمیال کا تھا، غلام دستگیر قصوری تھا، چراغ الدین جمونی اور بہت سارے ایسے نام ہیں جنہوں نے یک طرفہ مباہلہ کیا یا سامنے آئے، منشی عبدالاقصیٰ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانہ عبرت بنایا، کسی کو کسی عذاب میں پکڑا اور کسی کو خارق عادت سزا دی کہ وہ ساری دنیا یہ کیا اٹھی کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دنیا سے دانا پانی ختم کر دیا ہے. ان کا سوال کا ایک تو یہ حضور علیہ السلام کے زمانے کی تاریخ ہے. وہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کوئی ایسا مباہلہ جو شاید قریب میں ہوا ہو
تو ایک مباحلہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک مباحلہ ہوا، اور وہ مباحلہ حضور نے 10 جون 1988 کو، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، دیا تھا، اور اس میں حضور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جماعت کے اوپر لگائے گئے الزامات، اتہامات کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم بھی خدا کے حضور دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو جھوٹا ہے، جو خدا تعالیٰ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور اسلام کا باغی ہے، وہ خدا تعالیٰ اس کو عبرت کا نمونہ بنائے۔ تو اس پر بہت سارے نشانات ظاہر ہوئے، ایک پوری لمبی کتاب چھپ سکتی ہے اور اس کے محفوظ ہیں سارے واقعات، لیکن میں ایک عرض کروں گا کہ اس وقت اس زمانے میں جو ایک حکمران تھا جس نے پاکستانی احمدیوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ان کو سب سے پہلے مخاطب کیا، فرمایا کہ آپ چونکہ اس وقت سارے جماعت کے مخالفت کے منصوبے کے بانی مبانی ہیں اور آپ جماعت پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، اقتدار ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ اس ظلم سے باز آ جائیں۔ اگر آپ ظلم سے باز نہیں آئیں گے تو خدا تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ آپ کو سزا دے گی۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کے لیے چونکہ آپ ایک ایسی سطح پر ہیں کہ وہاں آپ کے لیے شاید یہ اعلان کرنا کہ میں نے مباحلہ قبول کر لیا مشکل ہو، تو اس لیے آپ کے لیے صرف یہی ہوگا کہ اگر آپ جماعت احمدیہ پر ظلموں سے باز آ جائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے مباحلہ قبول نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے جماعت احمدیہ پر ظلم و ستم کو قائم رکھا تو خدا تعالیٰ کی تقدیر اسے مباحلہ کی قبولیت کے مترادف بنائے گی اور پھر وہ سزا دے گی۔ چنانچہ ساری دنیا نے یہ دیکھا منظر کہ وہ شخص جو جماعت پر ظلم و ستم میں سب سے آگے بڑھ کے تھا اور حضور کے اس اعلان اور پیغام کے باوجود اپنے ظلم سے باز نہیں آیا، پھر 17 اگست 1988 کو خدا تعالیٰ نے نشانہ عبرت بنا دیا، اور یہ اتنا بڑا مباحلے کا نشان ظاہر ہوا کہ پاکستان کے اخبارات، پاکستان کے مولوی اور دوسری دنیا کے لوگ سب اس بات پہ گواہ بنے کہ ہاں یہ ایک ایسی خدا تعالیٰ کی طرف سے پکڑائی ہے جس میں انسانی ہاتھ نہیں ہے، انسانی منصوبہ نظر کوئی نہیں آتا، اور یہ خدا تعالیٰ نے پکڑا ہے اور خدا تعالیٰ نے سزا دی ہے اس شخص کے لیے جس نے مباحلہ قبول کیا، پریکٹیکلی مباحلہ قبول کیا۔ تو اس لیے اس نشان کی تفصیلات جو ہیں وہ پڑھی بھی جا سکتی ہیں، جتنا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ جہاں بھی مباحلہ ہوا ہے وہاں فتح سے ہمکنار ہوئی ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ خدا کا لگایا ہوا پودا ہے اور خدا کے ہاتھ سے کھڑی کی ہوئی جماعت ہے اور سچائی اور ہدایت پر قائم ہے۔ اس لیے جو بھی اس کے مقابلے پہ مباحلہ قبول کرے گا خدا تعالیٰ کی تقدیر اس کو نشان عبرت بناتی ہے، اور یہ ابھی بہت عرصہ گزرا نہیں ہے، وہ نشان ظاہر ہوا، اور وہ ایک ایسا نشان ہے جو صدیوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، اور قوم کو اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔